اب آپ اس مبارک سلسلے کا 19واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ اور اسی طرح یہ بھی علم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قضاء علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت کا قصہ آیا، زنا کا مسئلہ آیا۔ بہرحال حضرت عمر نے حد جاری کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو جب حد مارنے کے لیے اس عورت کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو راستے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، انہوں نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ عورت ہے، اس پہ حد کا فیصلہ ہو گیا ہے، امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو لے جاؤ اور حد جاری کرو۔ انہوں نے کہا واپس ہے۔ آپ نے پوچھا کون عورت ہے؟ انہوں نے کہا فلاں عورت ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا واپس کرو۔ حضرت عمر کی خدمت میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے اس عورت پہ حد جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں کیا ہے، شہود ہو گیا، ثابت ہو گیا مسئلہ۔ انہوں نے فرمایا حضرت یہ تو عورت حاملہ ہے، پہلے تحقیق بھی کر لی آپ نے کہ نہیں کر لی کہ عورت کو حمل تو نہیں؟ تو اگر جرم کیا ہے تو عورت نے کیا ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس نے کیا جرم کیا ہے؟ آپ اس پر جب حد جاری کریں گے وہ تو مر جائے گا اندر۔ جس کو کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑا مارا جائے یا رجم ہو تو ویسے پتھر مار مار کے مار دیا جائے تو بچہ تو مر جائے گا، اس کا کیا جرم ہے؟ آپ اس کو اس وقت تک حد نہیں مار سکتے جب تک کہ اس کی ولادت ہو، وضع حمل ہو، بچہ پیدا ہو جائے، اور پھر پیدا ہونے کے بعد جب وہ کھانے کے قابل ہو جائے، رضاعت کون کرے گا؟ اس کو کون دودھ پلائے گا؟ اس عورت کے بچے کو کون دودھ پلائے گا جو گناہ کر کے کھڑی ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ مشہور مقولہ ہے حضرت عمر کا کہ لولا علی لہلک عمر، یہ حضرت عمر کا تقوی ہے اور پرہیزگاری ہے۔ فرمایا علی اگر تم نہ ہوتے تو میں تو آج ہلاک ہو جاتا کہ میں حد جاری کر کے ایک معصوم کو پیٹ میں بغیر گناہ کے مار دیتا، تو پھر میری تو ہلاکت تھی نا۔ حالانکہ حضرت علی کی بھی غلطی نہیں، غلطی اتنی ہے کہ آپ کو حمل کی خبر، اور ایسے واقعات ہو جاتے۔ تو یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی بات ہے کہ حضرت علی رضی، اسی لیے کبھی کبھی حضرت علی ہنستے تھے، فرماتے تھے کہ بھائی اب تو بعض ہمارے مخالف بھی ہمارے علم کے قائل ہو گئے، کبھی کبھی غصے میں آگے کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے جھگڑا تھا تو انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ نے مجھ سے خط لکھا ہے اور پوچھا ہے کہ خنثی مشکل جو ہے اس کے بارے میں میراث کا فیصلہ کیسے کریں۔ حالانکہ اسی سے اندازہ لگا دو کہ اگر حضرت معاویہ کے دل میں بغض ہوتا تو مسئلہ حضرت علی سے پوچھتے۔ وہ تو جھگڑے ہیں برادری میں، بھائیوں میں، خاندانوں میں، برابر کے لوگ ہیں۔ معاویہ ابن ابی سفیان ہے، اور سفیان کون ہے؟ ابن عبد المطلب ہے۔ علی کون ہے؟ ابن ابی طالب ہے۔ ابی طالب کون ہے؟ ابن عبد المطلب ہے۔ وہ تو ایک خاندان کے لوگ ہیں، ان میں تو بڑے بڑے بھائیوں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، ماں باپ میں بھی ہوتے ہیں، باپ بیٹے میں بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں تو گستاخی کرنے کا کوئی حق نہیں کہ کسی کے بارے میں بھی زبان کھول سکے، وہ تو برابر کے لوگ تھے۔ تو اگر حضرت معاویہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں نعوذ باللہ کوئی ذرے کے برابر بھی ایمان سے کہیں بغض ہوتا تو مسئلہ حضرت علی سے پوچھتے، اور صحابہ نہیں تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ خنثی کہتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں خسرا، جسے آپ کہتے ہیں نا خسرا یا ہیجڑا۔ آپ کو انڈیا والوں کو تو پتا ہوگا، وہاں تو ہیجڑے اب الیکشن بھی لڑتے ہیں باقاعدہ، بلکہ ایک دفعہ ہجڑا کانفرنس بھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہم بھی تیسری طاقت ہیں دنیا میں، یعنی 2 طاقتیں تو پہلے ہیں نا، ایک مرد کی ایک عورت کی، تو انہوں نے کہا ہم بھی تو تیسری طاقت ہیں نا آخر دنیا میں، تو ہم کیوں نہ لڑیں؟ تو بہرحال اس کے مسئلے میں حضرت معاویہ نے پوچھا کہ بندہ مر گیا ہے، اس کو جہاں اس نے بیٹے بیٹیاں چھوڑی ہیں وہاں اس کی ایک جو ہے وہ خنثی ہے، وہ خسرا ہے، اب اس کو میراث کیا دیں؟ لڑکے کا دیں کہ لڑکی کا دیں؟ ہم اس الجھن میں آ گئے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ایک اولاد وہ ہے بیچارہ خسرا، یعنی نہ مرد ہے نہ عورت ہے، ہجڑا ہے، تو اس کو میراث کس کا دیں؟ لڑکے کا دیں لڑکی کا دیں؟ ہم کیا کریں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ حضرت معاویہ اس کا ملاحظہ کروائیں کہ مادہ طریق و مبالغی، اس کے پیشاب کرنے کی جگہ کیسی ہے، عورت کی طرح ہے یا مرد کی طرح ہے؟ اگر عورت کی طرح ہو تو عورتوں والا حصہ دو، اور مرد کی طرح ہو تو لڑکوں والا حصہ دو۔
کہ اس کا فیصلہ جو ہے ہم اس طرح کریں گے. تو یہ قضا جو تھی یہ بھی سیدنا علی رضی، حالانکہ بہت بڑا مشکل مسئلہ تھا. اور پھر زندگی میں پہلی دفعہ جو مسئلہ پیش ہے نا، اب تو ہمارے لیے بھی آسان ہے نا، حضرت علی نے فرما دیا، ہم نے کتاب میں پڑھ لیا، اب تو کوئی مشکل نہیں ہے. وہ مسئلہ مشہور ہے نا کہ ابھی چند دنوں پہلے وہ عبد القدیر خان صاحب ہے نا جنہوں نے ایٹم بم وغیرہ بنایا تھا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ تو ریٹائر ہو گئے، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا بنانا مشکل تو بنانا تھا، اب تو وہ فیڈ ہو گیا، پاکستان کا ایک 8 میٹرک پاس لڑکا بھی بنا سکتا ہے. اس نے کہا اب کیا مشکل ہوگی؟ اب تو عبد القدیر خان کی ضرورت نہیں ہے کسی کو کہ اس کو فارمولا بنا کے ہم نے فیڈ کر دیا کمپیوٹرز میں آ گیا، اب تو کوئی بھی میٹرک پاس لڑکا بیٹھ جائے، پڑھتا جائے، بڑھاتا جائے، اس میں کیا ہوگی؟ بات تو تب تھی جب نہیں بنا تھا. نسخہ تو تب مشکل ہوتا ہے جب نہ بنا ہو، بننے کے بعد تو آپ لاکھ بنا لیں. تو اس لیے حضرت علی کا اس دور میں فتویٰ دینا جو ہے وہ کوئی آسان بات نہیں تھی رضی اللہ تعالی. تو اب جناب دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عظیم علم کا فیصلہ دیکھیں کہ حضور پاک کی ایک بی بی ہے ماریہ قبطیہ. ماریہ قبطیہ سے بھی آپ کے ایک بیٹے ہیں ابراہیم، ان کا نام تھا ابراہیم. اچھا، اللہ نے ایسا وہ بیٹا پیارا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ویسے تو سب بیٹے پیارے تھے، اور حضرت ابراہیم اتنے پیارے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میرا یہ بیٹا زندہ ہوتا اور نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ اس کو بھی نبی بنا. اتنی شان والے بیٹے. اس بی بی کے گھر میں، بی بی ماریہ قبطیہ کے گھر میں، ان کے ملک سے ان کا ایک دور پار کا رشتہ دار تھا، وہ بھی ساتھ آیا تھا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کنیز تھی، ہدیہ کیا تھا بادشاہ بقوقس نے، پھر حضور نے ان کو آزاد کر دیا اور بیوی بنا لیا. تو وہ بھی غلام ساتھ آئے تھے ان کے، اور وہ آپس میں کچھ دور کے رشتہ دار بھی تھے، اور وہ حضرت بی بی ماریہ کے گھر آتے تھے. تو کسی بدبخت نے حضور پاک کی خدمت میں آ کے شکایت کر دی، یا کسی صحابی نے، اللہ عالم، ان کو غلطی ہو گئی، یا کسی منافق نے. اگر منافق ہے تو وہ تو بدبخت ہے، اور اگر صحابی ہے وہ پاک ہے، لیکن اس سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے. انہوں نے آگے عرض کر دیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ گھر میں نہیں ہوتے تو ماریہ قبطیہ کے گھر میں فلاں شخص جو ہے آتا ہے، تو آپ کی عدم موجودگی میں وہ کیوں آتا ہے؟ یعنی اگر اس کی نیت صحیح ہے تو جب آپ وہاں موجود ہوں وہ آئے، لیکن جب آپ وہاں بی بی ماریہ کے گھر میں نہیں ہوتے ہیں تو وہ آتا ہے، جب آپ ہوتے ہیں تو نہیں آتا. اچھا، اصل بات یہ تھی وہ بیچارہ ڈر کے مارے نہیں آتا تھا کہ حضور کے سامنے کیسے آئے. ادب بھی ہوتا ہے نا، کچھ ادب بھی ہوتا ہے، کچھ لحاظ بھی ہوتا ہے. بہرحال حضور کو جب یہ پتہ چلا تو حضور تو سخت غیرت والے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میں بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی گناہ ہوتا دیکھوں اور گواہ بلانے کے لیے جاؤں. آپ نے فرمایا انا اغیر منک واللہ اغیر منی. آپ نے فرمایا سعد کیا کہہ رہے ہو، میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ سب سے بڑے غیرت والے. تو حضور تو بہت بڑے غیرت والے تھے. حضور نے حضرت علی کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ فلاں شخص جو معبور، جو بیوی ماریہ قبطیہ کے گھر میں آتا ہے، جا کے قتل کرو. اللہ کے نبی کے گھر میں خیانت کرے اور میری عدم موجودگی میں میرے گھر میں آتا ہے، بس جا کے قتل کرو. اچھا، تعزیر میں جو چاہے قاضی سزا دے سکتا ہے، کبھی تعزیر تو حد سے بھی بڑھ جاتی ہے. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لی اور نکل پڑا، ڈھونڈتے 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 پوچھتا گیا کہاں ہوگا کہاں ہوگا. آخر مجھے لوگوں نے بتایا کہ فلاں صحابی کا جو باغ ہے نا، اس باغ میں اکثر جاتا ہے اس ٹائم کو، وہاں جا کے کھجوریں وغیرہ بھی کھاتا ہے اور کہیں بیچارہ چھاؤں میں سو بھی جاتا ہے، ٹھنڈا پانی بھی پی لیتا ہے. تو وہاں جب گیا تو حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی شان ہے کہ میں جب وہاں گیا تو وہ کنویں کی منڈیر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. کنویں کی منڈیر بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر بیٹھا تھا اینٹوں میں، اور میرے ہاتھ میں جو تلوار دیکھی اور حضرت علی کا چہرہ غصے میں جلال میں آیا ہوا. تو
تو میں نے یوں تلوار نکالی، میں نے کہا عدو اللہ، اللہ کے دشمن، تم نبی کے گھر میں جاتے ہو بغیر اس کی اجازت کے اور بغیر حضور کے موجودگی کے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو بیچارہ ایسا ڈرانا، تو یوں جو گرا نا غریب، تو اس کے کپڑے جو تھے نا سارے گردن میں جا پڑے، وہ تو ننگا ہو گیا غریب۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ تو مرد ہی نہیں بیچارہ، وہ تو خنثی ہے۔ حضرت کہتے میں نے تلوار روک لی، میں نے کہا چلو اڑ کے بھاگ جاؤ بس۔ وہ بیچارہ اڑ کے بھاگ گیا۔ تو میں جب واپس آیا تو حضرت حضور انتظار میں فرمایا ماذا فعلت یا علی، علی تم نے کیا کیا ہے، اس کو قتل کر دیا؟ میں نے کہا لا یا رسول اللہ، کیوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ واقعہ تو میرا عرض تو سن لیں، میں جب گیا میں نے تلوار نکالی، وہ ڈر کے مارے گر گیا، اس کے کپڑا کھل گیا، وہ تو یا رسول اللہ مرد ہی نہیں ہے، وہ تو غریب خسرا ہے، خنثی ہے، تو وہ نعوذ باللہ کسی بری نیت کے ساتھ کسی کے گھر میں کیا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا احسنت یا علی، آپ نے فرمایا علی تم نے بہت اچھا کیا ہے، تم نے بہت اچھا کیا ہے۔ حضور نے اتنی داد دی اور فرمایا کہ اچھا بہت اچھا ہوا علی، اگر وہ قتل ہو جاتا تو میرے حکم سے ناحق قتل ہو جاتا نا، اللہ کے نبی کے حکم سے ایک آدمی ناحق مارا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی تم نے بہت اچھا کیا۔ حضور اتنے خوش ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دعائیں، تو یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شرف ملا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام بھی صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب سب سے پہلے حج کے موقع پر حج فرض ہوا ہے، یوں یاد رکھو 8 ہجری میں، پہلا حج آیا ہے 9 میں، 8 ہجری میں تو آیت اتری، پہلا حج جو آتا تھا حج کا مہینہ وہ بنتا ہے 9 ہجری میں۔ حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج بنایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر جب روانہ ہو گئے تو آیات اتری کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی اب اعلان کر دیں کہ مشرکی جو ہیں پلید ہیں، اس سال کے بعد ان کو اللہ کے حرم میں داخلے کی اجازت نہیں، ممنوع۔ تو یہ برات عن المشرکین کا جو اعلان ہے تو حضور نے حضرت علی کو کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں یہ قاعدہ تھا کہ اتنے بڑے فیصلے جو ہیں یا تو بادشاہ خود کرے یا بادشاہ کا کوئی قریبی رشتہ دار فیصلہ کرے، بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، وہ فیصلہ کرے، وہ دوسرے کا فیصلہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برات عن المشرکین کے اعلان میں نائب بن کے آنے والے حضرت علی۔ اور اس کے بعد پتہ ہے دوسرا فیصلہ حضور نے حکم دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ، جب بھی حضرت علی کا نام آئے کہیں رضی اللہ عنہ، جب صحابہ کا نام آئے دل میں کہہ دیں رضی اللہ عنہ، اور جب میرے محبوب کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اللہم صلی علی پورا درود شریف پڑھ لے تو سبحان اللہ، وہ تو پھر بہت بڑی سعادت۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ حضرت علی تم مکہ جا رہے ہو، تو ایک تو اعلان برات عن المشرکین، اور دوسرا فرمایا اللہ تدا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور مکے میں جا کے حرم کے حدود میں دیکھیں جو قبریں اونچی ہیں ان کو برابر کر دو، اور اس کے بعد فرمایا ولا تمثیلا، اور کوئی بت بنا ہوا ہے توڑ دو، کوئی تصویر بنی ہوئی ہے تو مٹا دو۔ یہ حکم بھی حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور حضور کے نائب بن کے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت علی نے حرم میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، سوق عکاظ میں، ہر جگہ جا جا کے وہ اعلان کیا جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا نائب بنایا تھا۔ تو یہ شرف جو ملا ہے وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک دفعہ کا یہ واقعہ بھی آتا ہے کتابوں میں، لیکن اس کی سند کا مجھے اس وقت تک تحقیق نہیں ہو سکی، بہرحال باقی معاملات سے اس کی تائید ضرور ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے کعبۃ اللہ میں، اور کعبۃ اللہ کے اندر تصویریں بنی،
جیسے آج کل دیکھا ہے نا آپ نے کتنے مسلمان ہیں اللہ معاف کرے گھروں میں تصویریں رکھتے ہیں. یہ کیا ہے جی؟ میرے مرشد کی تصویر ہے. یہ کیا ہے جی؟ میرے ابا جان کی تصویر. یہ کیا ہے جی؟ میرے دادا جان کی تصویر ہے. اور باقاعدہ اس کو پھول پہناتے ہیں, باقاعدہ احترام و تعظیم کرتے ہیں جو شرعاً حرام. اور بعض گھروں میں تو ہم نے دیکھا ہے اور عجیب دیکھا ہے نعوذ باللہ کہ ان کے اندر تصویریں باقاعدہ فریم میں لگی ہوئی ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہوں. اللہ کے بندے کم از کم اس کمرے سے تو نکال دو جہاں خدا کی عبادت کرتے ہیں. تو بہرحال تو اللہ کے کعبے میں بھی لوگوں نے ایک تو بت رکھے تھے نا جی بڑے بڑے, اور ایک یہ ہے کہ دیواروں پر بھی انہوں نے تصویریں بنا دی تھی. اچھا, اور وہ تصویریں بھی اللہ معاف کرے عجیب, اب کہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنا دی, کہیں حضرت اسماعیل کی بنا دی, اور کہیں بی بی مریم کی بنا دی محض تخیلات سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت علی آپ ایسا کریں, چونکہ حضرت علی پہلے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ آپ بیٹھے تو میں تمہارے حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا, لیکن حضور نے فرمایا اچھا علی تم میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے, میں تو علی کا بوجھ برداشت کر سکتا ہوں, تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ. تو یہ کوئی معمولی شرف نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ کھڑے ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کتنی دیر لگی ہوگی تصویر مٹانے میں؟ کوئی 1 منٹ تو نہیں لگا ہوگا نا کہ ایسے ہاتھ پھر اور مٹ جائے. تو یہ مقام جو تھا یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمایا تھا, اور کسی کو یہ مقام جو ہے نہیں ملا تھا. اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور آپ کا حلم اور آپ کے حوصلہ ملاحظہ کریں. آپ کی درع تھی ایک دفعہ چوری ہو گئی. درع کا معنی ہوتا ہے یہ پہلے زمانے میں تلواروں کی لڑائی ہوتی تھی نا, تلواریں, نیزے, تیر, تو لوگ لوہے کی زرہ جسے ہم کہتے ہیں زرہ پوش فلاں بندہ جو ہے جی زرہ پہنے ہوئے ہے, تو وہ یہاں چڑھا لیتے تھے تاکہ کوئی تیر لگے یا کوئی تلوار لگے تو آگے لوہے کی زرہ ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے کڑیوں کی بنی ہوتی تھی, بڑی بڑی قیمتی ہوتی تھی. اور سب سے پہلے یہ موجودہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا تھا, جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ. اللہ نے حکم دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ میری کرم ہے کہ ہم نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا ہے کہ لوہے کو آگ میں نہیں ڈالنا پڑتا, بلکہ حضرت داؤد کے ہاتھ میں آنے کے بعد لوہا موم ہو جاتا ہے, جدھر چاہو بول دو. اس سے جو ہے تو سب سے پہلے اس صنعت کا علم جو ہے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا, اور اس کے بعد پھر یہ چلتا آیا. تو پھر پہلے زمانے میں یہ جتنی کسرا کی فوجیں ہیں, روم کی فوجیں ہیں, یونان کی فوجیں ہیں, عرب کے پرانے دور میں یہ سارے لوگ جو تھے زرہ پوش تھے, اور پھر وہ زرہیں بدلتی گئیں قیمتی ہوتی گئیں. آج کل بھی بلٹ پروف جیکٹ پہن لیتے ہیں لوگ اندر سے, متبادل تو آج کل بھی دنیا میں اس کے بن گئے ہیں کہ وہ جیکٹ ہوتی ہے اندر پہنے گولی نہیں رکھتی آپ کو. لیکن بس یہ بیوقوفی والی بات ہے, بہت جبانی ہو نا تو آنکھوں میں لگ جائے گی گولی. تو ضروری ہے کہ بلٹ والی جگہ لگے؟ جی ہاں, آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی اگلا پاگل ہے. آپ جتنے انتظام کرتے ہیں نا عقل عیار ہے اس کو توڑ لیتی ہے. تو اس لیے سیدھی بات کیوں نہ کرو بھی اللہ پر ایمان رکھو کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے, ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, جب اس نے آنا ہے پر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. آپ دیکھیں نا ایمان سے کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اللہ محفوظ رکھے, اللہ ہر مسلمان کو ان کے بچوں کو حفاظت فرمائے. تو اس سے پوچھے نا, وہ کہتا ہے ڈرائیور کہتا ہے خدا کی قسم مجھے نظر ہی کچھ نہیں ہے. اچھا کبھی وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے نظر آئے کہ میرے آگے کوئی بندہ ہے, میں اس کو بچانے کے لیے مڑا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بندہ بھی نہیں. اسی لیے اپنا عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ اذا جاء القدر عمی البصر, کہ جب تقدیر کے فیصلے آ جاتے ہیں تو پھر آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں, پھر آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا, وہ کام کرتی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ بہرحال تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی درع جو تھی, وہ آپ کی زرہ جو تھی وہ چوری ہو. آپ جنگ صفین کے موقع پہ جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ زرہ جو ہے وہ ایک یہودی کے پاس ہے. ہر آدمی اپنی چیز کو تو پہچانتا ہے, اپنی چیز کو تو آدمی لاکھ, اب یہاں 4 ٹیپ ریکارڈر رکھے ہوں گے, جس کا جو ہے وہ اپنا پہچانے کے, چاہے ایک رنگ کے بھی کیوں نہ ہو,
قلم ایک رنگ کے بھی کیوں نہ ہو، خدا کی قدرت ہے، اللہ پاک نے ایک عقل دیا ہے، شعور دیا ہے بندے کو۔ حضرت علی نے دیکھا تو پہچان لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کو بلایا کہ بھئی یہ درہ تو میری ہے۔ نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا درہ میری ہے، خدا کے بندے چوری ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کی نہیں، آپ کی ہے تو کورٹ میں جائیں۔ دیکھیں نا اس دور میں بھی کتنا انصاف ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں میں قانون نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ قانون ہمیں وہ سکھاتے ہیں جو قانون کے توڑنے کے سب سے بڑے ماہر ہیں۔ خدا کی قدرت ہے۔ امن ہمیں وہ سکھاتے ہیں، جانوروں پہ رحم کرنا سکھاتے ہیں، انسانوں پہ بم برساتے ہیں۔ اللہ عقل دے، اب کیا کہہ سکتے۔ تو بہرحال جناب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا بڑا انصاف ہے، ورنہ وہ خلیفہ ہے، وقت ہیں، چاہے اور یہودی ہے آگے کافر ہے، 1 منٹ میں اس کو سیدھا کر دیں اور کچھ ٹھیک ہے بھائی، یہودی کی بات تو درست ہے کہ کورٹ میں جائیں، بات تو ٹھیک کہہ رہا، غصہ کوئی نہیں۔ حضرت نے قاضی شریح تھے آپ کے زمانے میں، ان کی عدالت میں درخواست پیش کی، ان نے دونوں کو بلا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا، ہاں حضرت فرمائیں آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری زرہ ہے اور بڑی قیمتی تھی، اور فلاں موقع پہ وہ میری زرہ جو تھی وہ چوری ہو گئی۔ اتنا عرصہ میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملی۔ جنگ صفین پہ واپسی پہ میں نے دیکھا تو یہ یہودی نے پہنی ہوئی تھی، میں نے اپنی زرہ پہچان لی، اس سے مانگی ہے، یہ نہیں دیتا، زرہ میری ہے، مہربانی کر کے آپ عدالت ہیں، آپ قاضی ہیں، جج ہیں، مجھے دلائیں۔ تو حضرت قاضی شریح نے فرمایا کہ حضرت علی آپ تو خود خلیفۃ المسلمین ہیں، اور ماشاءاللہ آپ تو خود سب سے بڑے فیصلے کرنے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور کا فرمان ہے البینۃ علی المدعی، کہ جو آدمی دعویٰ کرے ثبوت پیش کرے، تو آپ ثبوت پیش کریں گے یہ زرہ آپ کی ہے؟ حسن فرمایا ہاں بالکل ثبوت موجود ہے، میرا غلام ہے کمبر، وہ جانتا ہے، بلاؤ بھی کمبر کو۔ نہیں حضرت کمبر کو نہ بلائیں۔ کہا کیوں؟ نے کہا غلام کی شہادت میں نہیں قبول کرتا، وہ تو آپ کا غلام ہے، آپ کے حق میں شہادت نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ گواہ تو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ آپ ایمان سے کہیں، کیا قاضی شریح یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی جھوٹ بولے گا؟ یا قاضی شریح یہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ کمبر جو حضرت علی کی صحبت میں ہے، آپ کا غلام ہے، وہ بھی جھوٹ بولے گا؟ لیکن قانون قانون ہے، روایات روایات ہیں، اسلام اسلام ہے، عدل عدل ہے، ضابطہ ضابطہ ہے، اس میں کوئی لچک نہیں۔ حضور رحمت دو جہاں ہیں، لیکن ایک عورت کے ہاتھ کٹنے کا لیے فیصلہ آیا، اور حضرت اسامہ نے آگے تھوڑی سی سفارش کر دی کہ یار ذرا یہودی عورت ہے، ہماری مسلمان بھی تو نہیں ہے نا، غیر مسلم ہے، دوسرے قبیلے کی عورت ہے، اگر آپ تھوڑی سی رعایت کر دیں ہو سکتا ہے وہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ حضور فرمائے اسامہ اچھا اتجترئ فی حدود اللہ، تمہیں اتنی جرت ہو گئی ہے کہ اللہ کے حدود میں سفارش کرو، اللہ کے قانون کو توڑو، تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی؟ لو کان فاطمہ بنت محمد اعاذها اللہ سرقت لقطعت یدها، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ بھی چوری کرے تو میں ہاتھ کاٹ دوں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے قانون، یہ ہے ضابطہ، یہ نہیں کہ بڑے آدمی کے لیے اور قانون ہو اور چھوٹے کے لیے اور قانون۔ تو اب جناب دیکھیں کہ حضرت علی انہوں نے کہا اچھا، انہیں حضرت نے کہا حضور قاضی صاحب ایک بات یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا بڑا بیٹا حضرت حسن، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ زرہ میرے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ اس کی گواہی بھی نہیں قبول ہو سکتی، وہ آپ کا بیٹا ہے، بیٹا تو باپ کے حق میں گواہی دیتا ہی ہے۔ تو حضرت نے کہا قاضی صاحب پھر میرے پاس اور تو کوئی گواہ نہیں۔ انہوں نے کہا جی دوسری بات پھر یہی ہے کہ وہ قسم کھا، نے کہا قاضی صاحب یہودی کی قسم کا کیا اعتبار ہے؟ یہ یہودی ہیں، یہ تو ایسی قوم ہے اللہ معاف کرے مکار عیار غدار کہ ان کی تو تاریخ ہے جھوٹ سے، اللہ کے قرآن میں جھوٹ بولنے والے، تورات بدلنے والے ان کی۔ تو انہوں نے کہا جی پھر آپ کا مقدمہ خارج، پھر ذرا اسی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے باہر نکلے اور کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے ابھی علی کے زمانے میں بھی اتنے اچھے قاضی موجود ہیں جو امیر المومنین کو بھی بندہ سمجھتے ہیں، انسان سمجھتے ہیں، مجھے وہ اتنا مافوق البشر ہستی نہیں سمجھا کہ میرے حق کے لیے قانون بدل دیں یا اسلام کو بدل دیں، اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ اب دیکھیں حضرت علی خوش ہو رہے ہیں کہ انصاف تو ہوا ہے نا میری خلافت میں،
میری خلافت میں کسی قاضی نے ناجائز فیصلہ تو نہیں کیا نا، کسی کو یہ جرت تو نہیں ہوئی نا کہ میرے لیے فیصلہ بدل دے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ابھی تھوڑی سی دیر گزری، حضرت علی ابھی عدالت کے احاطے میں نکل رہے تھے، قاضی شعیب بھی ساتھ تھے، آپ کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، تو وہ یہودی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے قاضی کے پاس آ کے کہا، اس نے کہا قاضی صاحب واللہ اللہ کی قسم ہے یہ درع جو ہے حضرت علی کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ حضرت علی کی ہے۔ حضرت علی بالکل سچ بول رہے تھے، فلاں بندے نے چوری کی تھی اور میرے پاس بیچی تھی، میں نے خریدی تھی، یہ درع حضرت علی کی ہے، میں ان کو واپس کرتا ہوں، اور صرف میں ان کو واپس نہیں کرتا بلکہ مہربانی کر کے مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آج مجھے سمجھ آ گیا کہ عدل ہے تو اسلام میں کہ ایک یہودی کے مقابلے پہ حضرت علی کا مقدمہ خارج کر دیا جائے، اور پھر کمال یہ ہے کہ حضرت علی ناراض بھی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل غصہ ہی نہ آئے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ ہو جائے اور ایک قاضی فیصلہ کر دے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے غصہ بھی نہ کرے۔ اور اسی طرح دیکھیں یہ حضرت علی کی شان ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا نام تھا القوا، اور ایک ہے قیس ابن عبداللہ۔ بعض روایات میں اس کا نام آتا ہے القوا ابن عبید اور دوسرے کا نام ہے قیس ابن عبداللہ۔ وہ دونوں آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور آگے پوچھنے لگے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی انشدک باللہ، ہم آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں، ایک بات پوچھتے ہیں، خدا کے لیے ہمیں سچی بات کہہ دیں، کیونکہ بہت بڑی دنیا جو ہے اس مسئلے میں الجھ گئی ہے، بہت بڑی دنیا جو ہے اس مسائل میں، اس ابتلا میں، امتحان میں آ گئی ہے، خدا کے لیے آپ ہمیں سچی بات کہہ دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کیوں قسم دیتے ہو؟ الحمدللہ علی نے تو کبھی پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ اب جھوٹ بولے گا، پوچھو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اور ایک روایت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان کا نام نہیں، اور ایک روایت میں حضرت عثمان کا نام بھی شامل ہے، کیا آپ ان کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے یا وہ قابض ہو گئے اور آپ بھی مجبوراً خاموش رہے؟ اب دیکھو کتنا بڑا سوال ہے۔ اچھا، اور پھر یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ بالکل یعنی اختلافات کے شکار ہو چکے ہیں اور زبردست اختلافات ہیں، ایک طرف محب مفرد ہیں اور ایک طرف مبغض مفرد ہیں، ایک طرف روافض ہیں، ایک طرف خوارج ہیں، اور سیدنا علی درمیان میں یعنی اتنے پریشان ہیں۔ لیکن اس وقت اس کے بعد آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ واللہ، آپ نے فرمایا دیکھو تم نے مجھے قسم دی تھی، اب میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ حق والے اگر خلیفے تھے تو ابو بکر عمر عثمان تھے، اور سب سے زیادہ اگر دنیا کی اس سرزمین میں کوئی مجھے محبوب ہے تو ابو بکر عمر عثمان۔ نے کہا کیا بات کریں؟ یعنی آپ اندازہ کریں حضرت علی کی شجاعت کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا، کہ آپ نے بالکل ایک منٹ کے لیے بھی پرواہ نہیں کی، جو ایک رائے ہے کھلی بیان کر دی۔ اور اسی طرح تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ذرا امتحان لینے کے لیے اپنے صحابہ کی موجودگی میں کہا کہ اصحاب رسول اللہ، مجھے اللہ کے نبی کا خلیفہ بنا دیا گیا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ صراط مستقیم میں چلوں، لیکن اگر کبھی خدا نہ کرے میرے اندر بھی کوئی ٹیڑھا پن آ جائے۔ سب سے پہلے حضرت علی اٹھے، فرمایا عمر تم اگر نبی کے رستے سے ہٹ کے ٹیڑھے ہو گے تو تلوار سے علی بیٹھا نہیں سیدھا کر دے گا۔ تو یہ شجاعت بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تھی کہ حضرت عمر جیسے آدمی کے سامنے، خلیفہ رسول کے سامنے، لیکن حق بات تھی، جب حق بات کہنی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لا یخاف لومۃ لائم، پھر کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے، جو بات ہونی تھی وہ کہہ دیتے تھے اور علی سبیل تصریح فرما دیتے تھے، جس میں کسی قسم کا ان کو خیال جو ہے وہ نہیں آتا۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ جمال دیا تھا، اللہ نے وہ کمال دیا تھا، اللہ نے وہ مناقب دیے تھے، اللہ نے وہ فضائل دیے تھے کہ ایک لفظ بھی اگر میرے نبی کا سامنے آ جائے تو کافی ہے۔ حضور نے فرمایا اقرأکم ابی، کہ قرآن پڑھنا ہو تو ابی سے پوچھو، اور فرمایا اقضاکم علی، اور فیصلہ کرانا ہو تو پھر میرے علی سے فیصلہ کراؤ، یہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 20 سماعت فرمائیں.